بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ مخلوق کہاں گئی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے مطابق سوال کیا جاتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ محترم ناظرین، یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت سے زمین پر کہاں اتارے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور جنت سے اترنے کے بعد جنت سے اپنے ساتھ کیا چیز لے کر آئے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ محترم دوستوں، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں سے تھیوری پیش کی ہے کہ جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر شیطان نے انکار کر دیا، جس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ محترم دوستوں، ابلیس ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ اور فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کر دیا گیا، اور بچے ہوئے جناتوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوق موجود تھی، جن کی کچھ باقیہ اور ڈھانچے بھی ملتے ہیں۔ اس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ محترم دوستوں، سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ اس آیت میں کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے اوپر ہوا تھی، نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ مخلوق کی ابتدا۔ محترم دوستوں، بخاری شریف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور عرش تھا، پانی پر تھا، یعنی کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ اسی وقت وہ چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اسی کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ ڈالا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ محترم دوستوں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے پانی پر
سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم، اس کے بعد فوراً لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ دیا گیا تھا۔ پھر کائنات کی باقی مخلوق، آسمان زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ محترم دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، سوموار کو درخت پیدا کیے، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مصیبتوں کو، بدھ کو نور اور جمعرات کو چوپائی اس زمین پر پھیلا دیے گئے تھے، اور جمعہ کا دن مبارک دن ہے، عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا مخلوق کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخر نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے، صاحب عقل مخلوق میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں: اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ وہ ہماری زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ اور فنا اور فساد میں مبتلا ہوتے رہے۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جن سے جنات اور فرشتوں کے مابین زبردست معرکہ آرائی ہوئی، اور اس معرکہ آرائی میں جنات کو تہس نہس کر دیا گیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیرے، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی، اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین پر ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کے پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی تھی، جس میں مختلف رنگوں کی مٹی، مختلف کیفیت والی مٹی تھی، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگ والی مٹی، نرم اور سخت مٹی، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی، سب کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں۔ اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم پر ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوند گئی تو کیچڑ کی طرح وہ گارا بن گئی تھی، پھر یہ خشک ہو کر نخنا اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل صورت کی کوئی مخلوق کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھروں اور اپنے الحمدللہ پڑھا، یعنی کہ آپ کی شریر میں جیسے ہی روح ڈالی آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے اور اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ایک بات یہاں کی وہ یہ واز کرتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود سے پاک ہے
تو ہاتھ سے مراد آپ نے نگاہ کرم نواز اور اپنی رحمت خاص سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، پھر روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، آسیہ کے ناموں کے علم، ان کو سرفراز فرمایا تھا۔ دوستوں، مختلف مذہب کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بھی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاض کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا ایسا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاض میں تو اور عبادت کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ قدیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے غرور اور تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سورا بن گیا۔ یہ سراغ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا کتے کو بنا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، کتے کی تخلیق کے مطابق مختلف روایت ملتی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین پر موجود درندوں کو برگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی تھی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیل اللہ اور صفی اللہ ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 سال کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد تقریباً 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ محترم دوستوں، قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی ہوئی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سے سو گئے تھے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، مجھے آپ سے انس اور تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت پھیلا دیے،
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید میں ان عجائبات میں سے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبارتوں اور نصیحتوں کے گہرے نایاب ہیں، انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مردوں عورتوں دونوں کو ملاپ سے، جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ نمبر 2 یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا، اور حضرت اما حوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مردوں عورتوں کے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا تھا۔ ان واقعات سے چند اسباب کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر، قیوم اور خلاص ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرمائے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت اور حکمت اور اس کی عظیم الشان خلقیت کا نشان آج ہے، موجود بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوق کے واقعات اور آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی پیدائش اور دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ ہم نے بتایا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔